السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر یہ اس سے بڑھ کر کرم یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اپنا دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ جو چند لمحے ہم یہاں بیٹھیں گے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رات کی چند گھڑیوں میں دین کا علم سیکھ لینا یہ ساری رات کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اور اس نے ہمیں کتنا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے کہ چند گھڑیاں اللہ تعالیٰ کا دین سیکھو تو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل لوگ انبیاء کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ دیگر بہت سی اعتقادی اور عملی خرابیوں کے علاوہ ان میں ایک جاہلانہ بات یہ بھی تھی کہ وہ محض اپنے خیالات اور وہم کی بنیاد پر بعض کاموں کو، بعض جگہوں کو، بعض اوقات کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے وہم پرستی کی نفی کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یقین کامل والا دین اسلام عطا فرمایا۔ اسلام میں وہم پرستی نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وہم پرستی نہیں ہے، اور اپنے تائیں کسی چیز کو نقصان دہ سمجھنا یا پھر اپنے نقصان کا وبال کسی دوسرے پر ڈال دینا، یہ جاہلانہ بات ہے، اسلام کی بات نہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی، خیر پہنچتی، تو کہتے یہ ہمارے لیے، ہم اس کے مستحق ہیں، یہ سارے فائدے، یہ آسائشیں، یہ ساری بھلائیاں ہمارے لیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تو کہتے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، نعوذ باللہ من ذالک، برائی پہنچتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اپنے گناہوں کا وبال اور خرابیاں دوسروں پہ ڈال دی، حالانکہ وہ تو اللہ کے نبی، ان کی تو برکتیں ہی برکتیں۔ اور آج کل کے دور کے اندر ہمیں بھی کوئی کام خراب ہو جائے تو کہتے ہیں صبح صبح وہ منحوس ٹکرا تھا اس لیے یہ ہوا، حالانکہ وہ اپنی کوئی غلطی ہے، اپنی کوتاہی ہے تو ڈال کسی پر دی کہ وہ منحوس آیا تھا یا اس کی شکل دیکھیے تو یہ ہو گیا ہے۔ اسلام ان چیزوں کی طرف جو ہے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یقین کامل اور اللہ کی ذات پر بھروسے کا دین ہے۔ اچھائی پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور برائی پہنچے تو وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ اور یہ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے۔ اسلام میں وہم پرستی نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی بڑی وہم کی باتیں پائی جاتی، جاہلانہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے
کہ ہم دین سیکھے بغیر سب سے بڑے مسلمان اور دین سیکھے بغیر سب سے بڑے عالم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں میں نہیں مسلمان، تو بڑا ہی مسئلہ دستا. کئی کہتے ہیں تجھے نیا ہی مسئلہ بتا دیا، اسی تو ساری زندگی سنیا کوئی نہیں. تو بھائی آپ نے ساری زندگی پہلے بتاؤ گزاری کدھر ہے، کس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے، دین کا کتنا علم آپ نے سیکھا، اور اس کے بعد اگر آپ کو مسئلہ جو ہے وہ نیا لگتا ہے تو آپ پھر تحقیق کریں. نہ کسی مدرسے سے پڑھے، نہ کبھی دین کو وقت دیا، اور نہ ہی جو ہے وہ دین کا علم حاصل کیا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ نیا ہی مسئلہ آ گیا ہے، یہ اس سے زیادہ احمقانہ بات کیا ہو سکتی ہے. تو وہ جاہلانہ دور کی باتیں جو آج بھی پائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کئی کام پہ جا رہے تھے، سامنے سے کالی بلی گزر گئی، تو کیا ہوا جی، رستہ کاٹ گئی ہے، اب کیا ہوگا، اب میرا کام نہیں ہوگا. وہ ایسے یہ عقیدہ ایسا پکا ہو چکا ہے، لوگ کام جاتے ہی کوئی نہیں، گھر واپس آ جاتے. یقین مانے یہ میرا اپنے ذاتی میرے سامنے یہ واقعہ ہوا، بندہ جا رہا ہے، اس کو یار بات سنو، وہ کہتا نہیں مجھے کام بڑا ضروری، میں نے بڑی دور جانا ہے. وہ بات سنے بغیر چلا گیا، 5 منٹ میں واپس آ گیا. کہا یار ابھی کہہ رہا تھا بڑی دور جانا ہے، وہ میرا ضروری کام ہے، تو ابھی آ گیا واپس. وہ کہتا ہے یار وہ میں گیا ہی نہیں. کیوں نہیں گئے؟ وہ کہا بلی راستہ کاٹ گئی کہ میرے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، اس نے راستہ کاٹ دیا، اب میرا کام ہونا کوئی نہیں، میں واپس آ گیا. وہ کتنی پاور ہے کالی بلی کی، وہ زمین ہی چیر کے چلی گئی. کتنا کچا ہمارا عقیدہ ہے کہ اس نے یہاں سے راستہ کاٹا لوح محفوظ پر، اور جو میرا کام ہونا تھا اس کو بھی مٹا کے واپس آ گئی. یہ اسلام ہے؟ یہ وہم پرستی جہلانہ دور کی باتیں. کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کسی کی آنکھ پھڑک رہی ہے، وہ سارا دن ہی پریشان پھرتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کہتے جی میں صبح سے بڑا پریشان ہوں. کیا ہوا؟ یار میری بائیں آنکھ پھڑک رہی. تو پھر کیا ہوا؟ کہ یار بائیں آنکھ پھڑکے نا تو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یار میں کیا کروں؟ اور بھائی وہ جسمانی طور پر کوئی رگ پھڑک رہی ہے، اس کا باہر کے آنے والے حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے دائیں پھڑکے یا بائیں پھڑکے، اس کا جو ہے وہ باہر کے حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح گھر کے اندر کوئی بچے نے پکڑ کے کینچی چلا دی، ایسے ایسے کر دی، پریشان ہو گئے، تو جی لڑائی ہونے والی. خالی کینچی چلا دی، لڑائی ہونے والی ہے. خالی کینچی تو چلاتے ہی نہیں ہے، اور بھائی نہیں چلاتے تو چلا لی، تو اس نے کون سی لڑائی کروا دی ہے؟ یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں، یہ ہمارے وہم ہے، اور یہ ہمارے اندر بڑی پکی باتیں. تو پھر نائی تو بیچارے روز ہی لڑتے ہوں گے، وہ ایک دفعہ کاٹنے کے بعد پھر بھی کینچی چلاتے رہتے ہیں، ان کی تو نہیں لڑائیاں ہوتی. تو یہ جاہلانہ دور کی باتیں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ صرف وہم کی حد تک نہیں، یقین کی حد تک پائی جاتی. کوئی کہتا ہے جی میرے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے دائیں میں، کہا لو جی مال آنے والا ہے. انہوں نے کہا جی بائیں میں بھی ہو رہی ہے، کہا لو آ کے جانے والا ہے. کہا جی میرے پاؤں میں ہو رہی ہے، دائیں پاؤں میں. انہوں نے کہا سفر پہ جائے گا. انہوں نے کہا جی بائیں پاؤں میں بھی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا سرکار علاج کراؤ، خارش ہے. وہ پہلے بھی خارش ہی تھی کسی طبی وجہ سے، یار اس کا کیا تعلق ہے جی، ادھر خارج ہو گئی تو پیسے آنے والے، تو اگر نہیں ہوگی تو پھر تو نہیں پیسے آتے. تو یہ ہم وہم کا شکار ہیں، ایسے شبہات میں پڑے ہیں. شام کے بعد کسی نے جھاڑو دے دیا، گھر میں مصیبت بڑھ گئی، رزق کا گھاٹا ہے. راتی بھی کدی جھاڑو مارے کسے؟ شام کے بعد جھاڑو دینا ممنوع ہے جی، کدھر لکھا ہوا ہے؟ سارے سے شروع تو ہی سنتے آئے ہیں، وہ سنتے آئے ہیں، وہ کہڑے کو سنیا جے؟ کس نے کہا ہے؟ کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث مبارکہ ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ شام کو جھاڑو دیا تو رزق میں کمی آئے گی؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ شروع تو ہی سنتے آئے ہیں، کہنے کو سنے ہیں پتہ کوئی نہیں. بس اسی طرح چل رہی ہے بات، چل رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے. پہلا گاہک صبح آیا اور اس نے چیز نہ خریدی، لو بیرا ہی غرق ہو. پہلے ہی ایسا ٹکرایا، پوچھ کے ہی چلا گیا، انہیں سارا دن خاک ہونا ہے کم. تو بھائی وہ پوچھ کے چلا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ رب ذوالجلال نے جو رزق دینا ہے وہ دوسرا نہیں تیسرا لے کر آ جائے، اور پہلے نہیں دیا چوتھے کا آئے گا، پانچواں آئے گا، اور جو اس نے رزق دینا ہے پہلا چلا گیا تو تیرا سارا دن کا رزق وہ بھی واپس لے گیا. ایسی ایسی باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں. جمعے کے دن عید آ گئی، 2 خطبے ہو گئے تو حکومت گئی.
پورا روزہ ہی کھا گئے۔ اور بھائی یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ جمعے کے دن اگر عید آ جائے تو حکومت چلی جاتی ہے؟ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جمعے والے دن عید ہوئی کوئی نہیں لیکن حکومت چلی گئی، وہ کیوں گئی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ بادشاہ، وہ مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، چاہے وہ جمعے کو عید آئے یا نہ آئے، اس نے جب چھیننی ہے نا تو پھر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ساری طاقتیں، ساری قدرت اس کے دست قدرت میں ہے، ساری اسی کے پاس ہیں۔ تو یہ وہم، یہ ہمارے خیالات، یہ اسلامی خیالات نہیں ہیں، یہ صرف باتیں ویسے ہی مشہور ہیں جیسے کہ جاہلیت کے دور کے اندر مشہور ہوتی تھی۔ وہ وقت کو، وہ چیزوں کو، وہ جو ہے وہ جانوروں کو وہ منحوس خیال کرتے ہوئے وہ اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی پریشان کرتے جاتے تھے، جبکہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں چڑھتے چاند پر نکاح کرتے ہیں، جب وہ گھٹ رہا ہو نا تو پھر نہیں نکاح کرتے۔ خوشیاں چاند نے لے کر آنی ہیں، وہ تو رب ذوالجلال کی رحمت سے ہی آنی، چاہے چاند بڑھ رہا ہو یا گھٹ رہا ہو۔ کوئی کہتا ہے چاند کی طاق راتوں میں کرتے ہیں، جفت میں نہیں کرتے۔ کوئی کہتا ہے جی جفت میں کرتے ہیں، طاق میں نہیں کرتے۔ کوئی کہتے ہیں بہن بھائی کا اکٹھا نکاح نہیں کرتے، پھر ایک دے گھر اولاد نہیں ہوتی، اور پھر کئی دفعہ واقعی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی کہتا ہے سفر میں شادی نہیں کرتے، چلتی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں چلتی تھی؟ سفر کیوں کیتی سی؟ پہلے یہ ذہن میں بٹھا دیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، تو یہ نہ کہو کہ بہن بھائی کی اکٹھے نکاح ہوئے تو اولاد نہیں ہوگی۔ اولاد کیا ہوا کہ ایک دن نکاح ہو گئے، ایک دن 2 خطبے پڑھے گے، کلمے زیادہ پڑھے گے، تو ایک کلمے زیادہ پڑھے گے تو ادھر سے اولاد مٹا دی اللہ نے۔ ایک سوچنے کی بات ہے نا، نکاح جو اکٹھے ہو گئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نکاح اکٹھے ہو گئے، کلمے ڈبل پڑھے گئے، خطبے جو ہے وہ ڈبل یا ایک ہی خطبہ پڑھ لیا گیا، تو جو مقدر میں اولاد لکھی تھی وہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، تو اسی اکٹھے کیوں کیتا ہے؟ اولاد تو اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھی ہے وہ ملنی ہے۔ اولاد دینا، رزق دینا، یہ رب ذوالجلال کے کام۔ وہ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو کوئی اس کو پوچھنے والا ہے کیوں نہیں دیتا؟ لڑکی لڑکا میاں بیوی دونوں صحت مند ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی ہوگی تو وہ دے گا نا۔ تو یہ اولاد، یہ خوشیاں، اس کا تعلق تاریخوں کے ساتھ ہے، دنوں کے ساتھ۔ کچھ دنوں کی برکتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن کسی دن کو منحوس کہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ زمانہ وہ لے کر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لوگ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کون برا بھلا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، تو زمانہ کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو زمانے کو برا کہنا یا اللہ تعالیٰ کو برا کہنا؟ اگر کسی کو کسی لمحے کوئی پریشانی پہنچی ہے تو وہ لمحہ ہی منحوس ہو گئے، کہتے بڑی منحوس گھڑی تھی بھائی، وقت ہی بڑا منحوس تھا۔ اب وہی وقت جس میں کسی کو کوئی پریشانی پہنچی ہے وہ اس پورے وقت کو منحوس کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی وقت میں کوئی کعبۃ اللہ کا حجر اسود وہاں چوم رہا، کوئی روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہو کے درود و سلام پڑھ رہا ہے، کسی کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، کسی کو اللہ اولاد سے نواز رہا ہے، کسی کا نکاح ہو رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اس کا گھر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کتنی خوشیاں عطا فرما رہا ہے۔ تو اگر وہ گھڑی منحوس ہوتی تو سب کے لیے ہوتی نا۔ اس کا مطلب ہے گھڑی، زمانہ، وقت یہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز منحوس ہوتی ہے تو وہ بندے کا اپنا کردار ہے، وہ بندے کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے، جس کی وجہ سے نحوستیں آتی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوسروں پر ڈالتے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کی شادی ہو اور نہ بنے، جدائی ہو جائے، بعض لوگ مولوی تو بھی ڈال دیتے، تو کہتے انہوں نے نکاح پڑھایا سی۔
انہیں نکاح پڑھایا سی تے نا وہ ہے ہی یہو جہا. تو بندہ پوچھے اس نے تو کلمے پڑھائے، انہیں ایمان مفصل مجمل پڑھایا ہے، آپ کو جو ہے وہ تجدید ایمان کروایا، اس نے تو خطبہ پڑھا، خطبے میں قرآن کی آیت پڑھی، حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھی، درود پاک پڑھا، بعد میں دعا کی، اس نے ہاتھ پھیر کے اٹھا کوئی نہیں، تسی ڈیک لا کے نچنا شروع کر دیا. نحوست اس کی ہے کہ اس گناہ کی نحوست ہے؟ اس نے تو اللہ کا نام لیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی ہے. یقین مانو اسٹیج سے نیچے نہیں اترتے، گانے شروع اور ناچ شروع ہو گیا ادھر. تو نحوست کس کی؟ مولوی کی نحوست ہے کہ ناچ گانے کی ہے؟ جو خود کرتوت کی ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہیں ناچنا شروع کر دیا، جہاں قرآن پڑھا گیا ہے، جہاں حدیث رسول پڑھی گئی ہے وہیں پہ گانے لگا کر ناچنا شروع کر دیا ہے. تو اب نحوست نہیں آنی تو کیا آنا؟ کبھی سوچے تو صحیح، نکاح عبادت نہیں ہے؟ تو وہ جو خطبہ پڑھا ہے جس جگہ پہ، اب یہیں پہ اگر قرآن ہو رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہاں کوئی غیر مناسب کام کرنے کی اجازت ہے؟ وہ تو ویسے بھی اجازت کوئی نہیں. لیکن جہاں ابھی قرآن پڑھا ہے، جہاں ابھی دعا مانگی ہے، جہاں ابھی کہا ہے کہ یا اللہ ہمیں برکت عطا، یا اللہ اس کو برکت عطا فرما، اس کے نکاح میں برکت ہے، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جس طرح یہ زندگی، یہ نکاح سنت سمجھ کے کرتے ہیں، ساری زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا. جہاں یہ دعائیں ہو رہی ہیں اور پھر ساتھ ہی اٹھ کے گئے تو کام اسی کے برعکس شروع کر دیا ہے. تو نحوست اس کی ہے یا وہ مولوی کی نحوست ہے جس نے نکاح پڑھا دیا، جس نے رشتہ حلال کر دیا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. گھر کے اندر جوان بیٹی ٹک ٹاک بناتی ہے تو کہتے گھر برکت کوئی نہیں. سوچنے کی بات ہے. پھر خوش ہوتے ہیں، بڑی مشہور ہے ساری تھی، پتر بھی بڑا مشہور ہے گانے تے. تو یہ اچھی، تو پھر نحوستیں آنی گھر میں کہ برکتیں آنی؟ ان کاموں کی نحوست ہے. کہتے ہیں گھر دے وچ لڑائی جھگڑے ہی نہیں مکتے، بیماریاں نہیں ختم ہوتی، گھر میں یہ ہو گیا، گھر میں وہ ہو گیا. اور گھر میں جو رہتے ہیں کبھی نماز بھی پڑھی، کبھی نماز پڑھی ہے، قرآن پاک بھی پڑھا کہ نہیں؟ یہ سوچ ہم رکھتے ہیں میں جدوں تک خبریں نہ سننا میرا دن نہیں لنگتا، اخبار نہ پڑھنا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں خبریں نہ، میرا دن گزرتا ہی کوئی نہیں ہے. تو کبھی یہ بھی کہا جب تک میں قرآن نہ پڑھ لوں میں گھر سے نکلا ہی کبھی نہیں. یہ تو سوچ ہے ہی کوئی نہیں. پھر ہم بڑے خوش ہیں جی، ٹک ٹاک بنا کر ہی بڑے خوش ہیں. تو جو بابا فرید جنہوں نے جنم دیا ہے وہ ٹک ٹاکر اور لڑکیاں تو نہیں تھی نا. اولاد پھر مانگنے نیک، اولاد بڑی گندی نکل آئی، سنتی کوئی نہیں. تو پہلے کتا کی اپنا کردار کیا ہے؟ خود کی ہے، نہ تربیت کی نہ اپنا کردار سنوارا، خود ویسے کام کیے اور پھر اولاد مانگتے ہیں بابا فرید جیسے ہے. کہتے ہیں جی اولاد ہوئے گی داتا صاحب ورگی، ولی بنے گی، تو خود ولیوں والے کام کرو، اس کی تربیت کرو، پھر دیکھو ولی بنتی کہ نہیں. تو نحوستیں ان کاموں کی ہیں. اب یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ کس نے بنایا؟ تو محرم کا مہینہ اور ربیع الاول شریف کا مہینہ. تو پھر سفر کا مہینہ منحوس کیوں ہے جی؟ اکثر لوگ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ کوئی منگنی کرتے ہیں، نہ وہ کوئی دن رکھتے ہیں. کہتے ہیں منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ جہلانہ بات پتہ ہے حضور سے بھی پہلے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کے دور کی بات ہے. لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور کہتے جی اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور آج بھی وہی عقیدہ ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا سفر فی، سفر میں کچھ بھی نہیں، یعنی نہ یہ منحوس ہے نہ اس میں بلائیں اترتی ہیں. پھر کہتے ہیں عظیمی مسلمان ہے، تانوں بہت دین دا پتہ ہے. بھائی ہم نے کب دعویٰ کیا ہمیں زیادہ پتہ ہے، لیکن آپ کو اگر پتہ ہے تو پھر اچھا پتہ رکھنا چاہیے، صحیح پتہ رکھنا چاہیے. بس ہم یہ کہتے ہیں تاڑے نال بہتے مسلمان ہیں، بالکل بہتے مسلمان، بڑے دعوے کرتے ہیں نا جی. تو پھر دعوے کرتے ہیں، کسی کو دعائے قنوت کھڑے ہو کے سناؤ نا تو پھر دعوے رہ جاتے رہتے. تو اس لیے اسلام جو ہے وہ ان وہم پرستی کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں دیتا، وہم پرستی کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلائی لکھی ہے، ہمارا کام ہونا ہے نا، تو کالی بلی کیا، کالا بلہ بھی گزر جائے، کالا گھوڑا بھی گزر جائے، کالا ہاتھی بھی آ جائے، کالا زرافہ بھی، سارے گزر جائے، جو کام ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے.
کوئی روکنے والی نہیں، نہ کوئی بلی روکنے والی، نہ کالا کتا روکنے والا۔ اور مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ پھر کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر رب تجھے اپنا فضل پہنچانا چاہے تو اس فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فضل لکھا ہے بھلائی تو بلی کی کر سکتی؟ بلی کیا کو کائنات بھی مل جائے آگے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو روک نہیں سکتی ہے، کیونکہ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ تو یہ نہ تو بلی کے گزرنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ آنکھ کے پھڑکنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہو یا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ خارش ہو، جمعے کے دن جو ہے وہ عید آ جائے، یا پھر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی پیچھے سے کام پہ جا رہے ہیں نا تو کسی نے پیچھے سے آواز دے دی، ہو تو یہ تو خرابی ہوگی، پچھوں آواز کیوں دیتی؟ کی کرنا چاہیے تھا جی وہ موٹر سائیکل پھڑ دے تو اگلے پاسوں دی آگے کہتے جی تانا کو کام ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو گھر سے نکلے، والدہ صاحبہ ہیں، بھائی ہے، بیوی ہے، کسی نے اب کوئی کام آپ کو کہنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بھلے کا دکان کی چابی ہی گھر بھول گئے، اب اسے پیچھے سے آواز دے دی تو کہتے لو جی بیرا غرقی ہو گیا، پچھوں آواز مار دی۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ رکشا لیتے تو آگے سے آتے، پھر آگے بتاتے۔ پیچھے سے آواز دینے سے کون سی تقدیر پلٹ گئی ہے؟ سوچیں، پیچھے سے اب آواز دی تو لوح محفوظ پر یا آپ کی تقدیر کیسے پلٹی ہے؟ وہ جو دکان پہ گاہک آ رہا تھا، گھر والوں نے پیچھے سے آواز دی، اس کے کانوں تک چلی گئی اور سمجھ گیا وہ کار واپس چلا گیا، گاہک بھی واپس چلا گیا۔ کیا چیز ہے؟ ویسے کبھی سوچا نہیں کہ ہم کیا کرتے؟ بہن بھائی کا اکٹھا نکاح ہو گیا تو لو جی اولاد نہیں ہونی ہے، چڑھتے چاند کوئی تاک کہتے دو چاند ملنے نہیں چاہیے۔ اچھا بات چلی اس میں بھی بڑا ہوتا ہے کہ پنجواں چاند نہیں ٹپنا چاہیے تھا، فلانا چاند نہیں ٹپنا چاہیے تھا۔ اور ایک اور حماقت، انتہائی جہلانہ بات، ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، چارپائی اٹھائی، جنازہ لے کے جانے لگے، چند عورتیں اس کی بیوی کو، بیوہ جو ہے اس کو کہتی ہے تو اٹھتے 2 قدم دوڑو دے مگر، اور اس کو پیچھے دوڑا دیا، پھر کیا واپس آ جا ہے جی کی ہویا ہے؟ کہتی عدت مک گئی، عدت ختم ہو گئی۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں شاد باغ کے علاقے، کہتے ہیں ایک شوہر فوت ہو جائے، جب جنازہ لے کے چلو عورت چند قدم پیچھے دوڑ لے، چل جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ کدھر لکھا ہے؟ جس عدت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے 4 مہینے 10 دن، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے چند قدم چلنے سے کیسے ختم ہو گئی ہے؟ ایسی احمقانہ گفتگو۔ اور پھر سب سے بڑے مسلمان بھی ہم ہیں، دین کو جاننے والے بھی ہم ہیں، تو پھر دین کا وہی حال ہوگا جو ہم نے کر دیا۔ اور اسلام ان میں سے کسی بات کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، بری فعل لینا نہیں ہے، ہاں اچھا شگون لینا جائز ہے، اور وہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیوں؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ برا شگون نہیں تو اچھا شگون کیوں ہے؟ اس لیے کہ برے شگون میں اللہ کے متعلق بدگمانی ہے کہ اللہ میرے ساتھ برا کرنے والا ہے، اور اچھے شگون کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازنے والا ہے، اور اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، برا ظن رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تو پھر اللہ ہے، بندہ مومن کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر نحوست ہے تو وہ ہمارے برے اعمال کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے زمانے میں، وقت میں، جگہوں میں نحوست نہیں ہے۔ اب یہ کتنی برکتوں والی جگہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے، مسجد ہے نا، یہ اللہ کی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب وہاں کے جو ہے یہ کیوں ایسا ہوا کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکے؟ وہ ہمارے عمل کی وجہ سے کہ ہم نے وہاں گندگی ڈال دی ہے
وگرنہ وہ جگہ ساری کی ساری پاک تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ہم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو پاک کر کے مسجد بنا دیا۔ تو بذات خود زمین ساری پاک تھی، اگر کہیں خرابی آئی تو ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے عمل کی وجہ سے وہاں خرابی۔ سارے گھر ایک جیسے ہیں، لیکن جس گھر میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہو، بڑے کا احترام ہوتا ہو، اسلام پر عمل ہوتا ہو، نماز پڑھی جاتی ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جہاں بدکاری ہو یا غلط کام ہو، نماز روزے کا پتہ کوئی نہیں، تو پھر وہاں نحوست تو پڑھنی ہے، لیکن نحوست جگہ کی نہیں، وہ نحوست اپنے کردار کی، اپنے برے عمل کی نحوست ہے۔ نماز پڑھتے کوئی نہیں تو کہتے گھر چ برکت کوئی نہیں، اولاد کو رزق حلال کھلایا کوئی نہیں، لیکن کہیں نافرمان نکل آئی۔ تو بھائی اس کو حلال کا لقمہ کھلایا ہوتا، اس کی اسلام کے مطابق تربیت کی ہوتی، تو پھر کیوں نافرمان ہوتی؟ حلال کا لقمہ کھلایا کوئی نہیں، تربیت اس کی اسلام کے مطابق کی کوئی نہیں، تو پھر نافرمان تو ہونا تھا نا۔ تو پھر یہ کس کا قصور ہے؟ اب کہیں کہ ماں ہی منحوس ہے کہ جنہیں ایہو جی اولاد جنمی ہے، تو وہ منحوس نہیں جس نے حرام کما کے کھلایا اس کو۔ تو اس لیے کہ ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہم وہم پرست نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین کامل اور کامل دین اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اچھا گمان رکھو، اس میں ظن رکھو، اچھا شگون رکھو۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پر جانے لگتے تو اگر کوئی بندہ آ گیا بھی نام کیا؟ جی میرا نام سعد ہے، تو خوش ہو جاتے، لو بھی اللہ تعالیٰ نے سعادت نیک بختی کو بھیج دیا، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ سہیل نامی شخص آیا، آپ نے نام پوچھا، جی سہیل سہل سے، سہل کا مطلب آسانی، تو آپ نے فرمایا اللہ تمہارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اسی طرح کہتے ہیں نا، دعا مانگ رہے ہو اور دعا کے دوران چھینک آ جائے تو سمجھ لو قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ سے مانگتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا جائے۔ بلکہ تو دعا کوئی بھی ہو نا، اگر وہم اور شک آ جائے دعا قبولی نہیں ہوتی۔ ہم اس لیے مانگے او یار پتہ نہیں انہیں دینا کہ نہیں دینا، چلو جی ملنا ہی کوئی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ملتا بھی اسی کو ہے جس کو اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے۔ اس عقیدے سے مانگے، وہ خدا جو بن مانگے دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے جھولی پھیلائی اور خالی لوٹا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بن مانگے ہماری جھولیاں بھرتا ہے، جب پھیلا دیں گے تو کیسے وہ خالی واپس لوٹائے گا؟ تو اس لیے اللہ پر بھی یقین کامل ہونا چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو تو اسلام نے اس کا حل بتا دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ناپسندیدہ چیز، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لی، کوئی رکاوٹ دیکھ لی، تو پریشان ہونے کی بجائے کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ بھلائیاں صرف تو ہی عطا کرتا، اور ولا یرفع السیئات الا انت، اور ناپسندیدہ کاموں سے بچاتا بھی صرف تو ہی ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مجھ میں اور نہ نیکی کرنے کی توفیق، بس تیری ہی طرف سے ہے، سب کچھ تیری عطا ہے۔ دعا مانگو، جب دعا مانگیں گے تو پھر کس پر بھروسہ ہوگا؟ اللہ کی ذات پر۔ تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنا کام پورا کرنے والا ہے، پھر جو اس میں کرنا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر نحوست آتی ہے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے آتی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا زمانہ یہ بھی پاک ہے، جگہ بھی اس نے پاک بنائی، ہمارے عملوں نے ناپاک کر دی۔ یہ محرم کا مہینہ یہ بھی اللہ کا ہے، سفر کا مہینہ بھی اللہ کا ہے۔ اسلام نے کوئی ممانعت نہیں فرمائی، چاہے سفر المظفر کا مہینہ ہو، محرم الحرام کا ہو، یا رمضان شریف کا ہو، حج کا مہینہ ہو، جو بھی ہے، نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے، وقت منحوس ہے نہیں ہے، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے بندوں کو بھی منحوس نہیں کہنا چاہیے، اس کا کردار منحوس ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک بدکار ہے، بدکاری کرنے والا ہے، تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اس کے کردار کی نحوست، کردار کی نحوست ہم پہ نہ پڑے کہ ہم بھی اس میں کہیں ملوث نہ ہو جائیں، وگرنہ جو ہے نا کسی کو ڈائریکٹ کہنا ہے یہ ہے ہی منحوس،
یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ وہ ایک حکایت ملتی ہے نا کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے بلا وجہ ہی ہم کسی کو منحوس کہہ دیتے، اچھا نہیں لگا تھا تو یہ منحوس ہے، ہمیں سلام نہیں کیا تو یہ منحوس ہے، اور کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا، اس کا کوئی کردار، نعوذ باللہ من ذالک کوئی بد مذہب ہے تو اس کی تو نحوست سمجھ میں آتی ہے، کوئی جو ہے وہ ایسا اس کا کردار ہے کہ نحوست سمجھ میں آتی ہے، ایسے ہی اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو منحوس ہے، ایسے ہی کہتے۔ تو بادشاہ نے بھی وہ اپنے ایک خادم سے کہا ہوا تھا تو منحوس ہے، صبح صبح میرے سامنے نہ آیا کر، وہ بچ کے رہتا تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، وہ بیچارہ کسی کام اٹھا، اس کا دھیان نہیں رہا بادشاہ کے سامنے۔ اب بادشاہوں کا تو مزاج بادشاہوں جیسا ہی ہوتا ہے، وہ جلاد میں بلائے اور اس کا اس کو صبح سے لے کے شام تک کوڑے مارو، ذرا جوتے لگاؤ، اس کو پتہ چلے کہ بادشاہ کی نافرمانی کیا ہوتی ہے، میرا دن ہی خراب کر دیا اس نے۔ اور بیچارے کو صبح سے شام تک کوڑے لگے، جوتے پڑے، اس نے کہا شام کو میرے پاس اس کو لے کر آؤ۔ جب شام کو واپس آیا، کبھی نصیحت آئی ہے آج کے بعد صبح صبح میرے سامنے نہیں آنا، تو وہ بندہ کوڑے کھا کے دلیر ہو گیا۔ بعض لوگ جیل میں جا کے تگڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں نے لوگ اٹھائے تاکہ جیل میں جائیں گے ڈر جائیں گے، اور ادھر جا کے دلیر ہو گئے، اوے دیکھیے تاڑیاں جیلہ بھی تھانے کچہری بھی اسی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لائی جانے، اور اس کو جوتے جب پڑے نا تو وہ دلیر ہو گیا۔ اس کو کہا ہے سمجھ آئیے منحوسا، صبح صبح میرے سامنے نہ آیا کرے۔ انہوں نے کہا سرکار گل سنو میری، منحوس میں نہیں تسی ہو۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تسی من سویرے ویکھیا تانوں کچھ ہویا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مینوں کی ہونا سی، میں تے بادشاہ ہاں۔ تے کہا سرکار میں تہاڈی زیارت کیتی، من تے سارا دن جتیاں پیندیاں رہی، تو پھر منحوس تسی ہو کہ میں؟ تو ہم کسی کو بھی منحوس بنا دیتے ہیں، اپنا عمل دیکھتے کوئی نہیں ہے کہ میرا کردار کیا ہے۔ نماز میں صبح فجر دی پڑھی کوئی نہیں، تے دکان تے چلے گئے تو تے کوئی اور بندہ متھے لگ گیا تے کہتے منحوس دی وجہ تو کاروبار سے برکت کوئی نہیں، تے آپ نماز پڑھی ہے؟ خود نماز پڑھی کوئی نہیں، قرآن پڑھا کوئی نہیں، برکت کا کام کیا کوئی نہیں، تو منحوس دوسرا۔ تو اس لیے اسلام جو ہے اس کے اندر ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے کردار کے اوپر دھیان کرنا چاہیے کہ میرے کردار کے اندر کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بے برکتی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نامناسب حالات پیش آ رہے ہیں۔ اپنے کردار کو سنواریں گے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح اسلام ہے وہ بھی آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔